یہ کیا ہوتا ہے دیکھو گھروں میں بڑا بھائی کیا کرتا ہے, وہ گھر کے اوپر پورشن بناتا ہے, چھوٹے بھائیوں سے پوچھے بغیر ابا کی وراثت کے پیسوں سے کیا ہو رہا ہے, اوپر ایک اور پورشن بن گیا, اس میں کچن بنا دیا, یہ کر دیا, سارے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا کی وراثت کا جنازہ بولو بھائی نکل رہا ہے. پھر کچھ دنوں بعد چھوٹوں کو خیال آتا ہے ابا کی وراثت, ہمارے ایک عدد ابا ہوا کرتے تھے ہیں, ایک عدد ہمارے ابا ہوا کرتے تھے, سنا ہے وراثت, وہ تو اس وقت تو ناسمجھ ہوتے ہیں نا وہ. تو پھر بڑا کیا بولتا ہے, یہ سب میں نے کس کے لیے کیا ہے, تمہارے لیے کیا ہے. اب مفتی سے پوچھتے ہیں, مفتی کہتے ہیں اپنی جیب سے تاوان بھرے گا یہ. وہ کہتے ہیں میں نے تو ان لوگوں کے لیے کیا, تو آپ نے ان سے پوچھ کے کیا تھا ہیں, اور اگر پوچھ کے بھی کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ یہ تمہاری وراثت ہے جو تمہیں ملنے چاہیے تھی, لیکن میں اس سے اوپر پورشن بنا رہا ہوں. اتنی وضاحت کی تھی. پوچھ کے بھی کرتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا. یہ سب بدماشیاں ہو رہی ہیں گھروں کے اندر, قرضے تقسیم ہو رہے ہیں, ابا کا انتقال ہو گیا تو فلانے کا قرضہ اتار دیا, ابا کا انتقال ہو گیا بڑی بیٹی کی شادی کر دی, اس سے پوچھے بغیر باقی وارثوں سے. تو یہ سب برائیاں ہیں معاشرے میں جو قرآن کی اس آیت کا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے, لڑائی پیدا ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. کئی لوگ ایسے آج مر جائیں نا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا کتنا قرضہ ہے. قرض خواہ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ جھوٹے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں لین لگا کے, کوئی دستاویز ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. تو آج جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک ایک چیز کو لکھنا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی کہ والد محترم کا بزنس ہوتا ہے جو انہوں نے پان کی دکان سے شروع کیا, اور آج اللہ کا شکر ہے گٹکے کے کنٹینر ان کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے ہیں وہ بھی ابا کے ساتھ بزنس میں شریک ہونا شروع, وہ بھی بیٹھ گئے. تو ہوتے ہوتے کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ابا بوڑھے ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اور سارا کاروبار کس نے سنبھال لیا, بیٹوں نے. اب ابا کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اب بیٹے کہتے ہیں سارا بزنس کس کا ہے, ہمارا, کیونکہ ہم نے پروموٹ کیا, سارا دن تو ہم بیٹھتے تھے. چھوٹا بھائی جو بیچارہ آج تک بیٹھا نہیں وہ کہے گا بھائی ابا کی وراثت ہے مجھے دو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ وہ دیندار تھے, ان کو خیال ہوا کہ چلو میں اپنی زندگی میں ہی پوچھ لوں کسی مفتی سے کہ میں مرا تھا یہ بزنس ملے گا کس کو. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میرے بیٹے نے میرے کاروبار کو زمین سے کہاں تک پہنچا دیا, آسمان تک, بہت ترقی دی ہے, تو میرے مرنے کے بعد اس کو اس میں سے کیا ملے گا. میں نے کہا اس کو صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ بولو بھائی کچھ نہیں ملے گا. کہہ رہے ہیں کیوں. میں نے کہا اس لیے کہ پیسہ کس کا تھا, آپ کا, اسی کاروبار سے ارننگ ہوئی ہے, اگرچہ وہ بچے کی جیب میں آئی مگر وہی ارننگ اس پہ لگی ہے. تو اس نے محنت کی ہے. محنت کا الگ سے جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ محنت کے الگ سے اس کو کتنے پیسے ملیں گے, اس وقت تک یہ کسی رقم کا مستحق بولو بھائی نہیں ہے. ابا کی جتنی خدمت کریں گے, پیسہ بھی لگائیں, خون پسینہ بھی لگائیں, بزنس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیں, مرنے کے بعد ثواب کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا. جب میرا یہ بیان بہت سے لوگوں میں گیا تو بہت سے بیٹوں کو خیال آیا کہ یار اگر صرف ثواب ہی مل رہا ہے تو ہم پاگل ہیں یار سارا دن. وہ جو دوسرا بھائی ہے ہمارا وہ تو ایک دھیلا بھی ایک دن بھی دکان میں نہیں بیٹھتا, اور کمبخت وہ سارا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ہمیں. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے ہمارا ایک بھائی تو بالکل چرسی ٹائپ کا آدمی ہے, وہ تو بیٹھتا ہی نہیں دکان میں, اور سارا کاروبار کو ہم نے آسمان تک پہنچایا ہے, تو اس کا حل کیا ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے, ابھی ابا زندہ ہے. انہوں نے کہا زندہ ہے. میں نے کہا ابھی حل ہو سکتا ہے, ابا کو بلاؤ, ابا کو بولو کہ یہ سارا کاروبار کس کے نام کر دیں, ان دو بیٹوں کے نام کر دیں جو کاروبار کو بولو بھائی رن کر رہے ہیں, کیونکہ باقی کچھ بھی نہیں کر رہے. رہا یہ مسئلہ کہ بیٹیاں بیچاری کیا ہوں گی, تو کچھ حصہ ابھی سے بیٹیوں کو دے دیں, اور خود کیا کریں زیرو ہو کے, کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں بچے ماشاءاللہ ان کے دیندار تھے, سنبھال لیں گے. یا بیٹیوں کے لیے
کوئی وصیت تو خیر نہیں لکھ سکتے اولاد کے لیے. تو باقی یہ ہے کہ جب مریں گے تو جو بچے گا اس میں سب کو برابر ملے گا. تو بہتر یہی ہے کہ بیٹیوں کو ابھی سے کچھ گفٹ دے دیں, تحفے میں دے دیں کچھ, تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی محروم ہو جائیں. اور وہ جو مکھنچو پڑا رہتا ہے, تو پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اس کو صبر کے ثواب کے علاوہ پہلے تو ان کو صرف ثواب مل رہا تھا نا, اب وہ جو کسی کام کا نہیں ہے ثواب کس کے کھاتے میں چلا جائے گا؟ بولو بھائی, اس کے. وہ جب ابا دنیا سے جائیں گے تو ابا سب کچھ پہلے ہی دے چکے ہوں گے, بزنس سارا بیٹوں کو دے چکے ہیں, باقی جو بچا بیٹیوں کو دے چکا. وہ جو ہر وقت صلواتیں سنتا رہتا تھا, کسی کام کا نہیں تھا, تو جب وراثت ہی باقی نہیں بچے گی تو اب ثواب کس کے حصے میں چلا جائے گا؟ پہلے ان محنت والوں کو صرف ثواب مل رہا تھا, اب ثواب کس کو ملے گا؟ تو یہ ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو نالائق بیٹے بھی ہوتے ہیں جن کے. تو یہ سب دنیا میں پہلے علماء کرام کی موجودگی میں حل کرا لیا کریں مسائل, کہ بھائی کیا کس کو کیا ملے گا اور کیوں ملے گا, کیسے ملے گا. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ جی وہ ابا کی وراثت تقسیم ہوئی, یہ چیز مشترک ہے. میں نے کہا بابا مشترک نہیں رکھنا بیٹا. مشترک میں یہ ہوگا کہ ایک گھر میں سب مشترک رہیں گے, دوسرا کچھ بھی کام کرے گا تو اس کو کھلے گا, یہ بولے گا یہ نل کا یہاں کیوں لگا رہا ہے, میرے لحاظ سے تو یہ نل کا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے, میرا بھی تو ہے اس میں حصہ. تو پھڈے وڈے. تو بہتر ہے کہ تمیز سے الگ الگ رہو اور دل کو آپس میں جوڑ کے رکھو, اور خود فزیکلی جڑ کے رہو گے, دل آپس میں ٹوٹے رہیں گے, یہ چیز نقصان دہ. اور ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا کے مرنے کے بعد اکثر امائیں یہ کرتی ہیں کہ ابا کی وراثت سے بیٹیوں کی شادیاں کرنے لگتی ہیں. وہ ابا کی وراثت سے کیا کرتی ہیں؟ بیٹیوں کی شادی. بیٹے اپنا حصہ مانگے تو اماں غیرت دلاتی ہیں, دودھ نہیں بخشوں گی اور تیری بیٹیاں ہو وہاں ہو, یہ سب ہو جاتا ہے. تو آپ کو وراثت تقسیم کرنی پڑے گی. پھر بھائیوں کو چاہیے وہ مل جل کے اپنی بہن کا خیال کریں. اول تو لڑکی کی شادی پہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, لیکن چلو معاشرہ کروا رہا ہے تو پھر یہ, لیکن وراثت میں سے کوئی بھی حصہ کسی کے لیے نہیں رکھا جاتا. تو بعض مائیں تو بیٹیوں کے لیے کرتی ہیں, بعض بیٹیوں پہ ظلم کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو دینے نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں بیٹوں کا ہے, بیٹیاں وہ تو اپنے گھر کی ہو گئی. جو اپنے گھر کی ہو یا نہ ہو, کروڑ پتی ہو یا غریب ہو, وراثت میں اس کو حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا غریب کو ملے گا, اور ملے گا.